بلاول صاحب اس کے بعد بتائیں کہ پرائم منسٹر کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان کے بھی الیکشن ہوئے، لیکن جو عارف علوی صاحب ہیں وہ جو پارلیمان کے نظام کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کے بجائے اسمبلی واپس کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں، تو یہ ان کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں اس بات میں؟ میں تو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ علوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے علوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات علوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارے عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور اب جبکہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے اور عارف علوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. فرق تو اس سے حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے. اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف علوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا. صدیقی صاحب کا لے پہلے اس کے بعد آپ دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر صدر غیر آئینی کام کر رہا ہے تو ایک امپیچمنٹ کا راستہ ہے، کیا آپ وہ راستہ اختیار کریں گے؟ دوسری بات ٹیکا آرڈیننس جس طرح سے میڈیا کو گیپ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایز اے پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آپ اس قانون کی تبدیلی کے حوالے سے کیا سجیشنز ہیں؟ جہاں تک امپیچمنٹ کی سوال ہے آپ کا، میرے خیال میں وہ ضروری نہیں ہوگا. اس لیے جیسے ہی تمام جو پورا الیکٹورل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہ سب ان پلیس ہوں گے تو صدر عارف علوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے الیکشن کا پروسیس امپیچمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے تھرو انشاءاللہ تعالی علوی صاحب کو ریپلیس کریں گے. جہاں تک ٹیکا کی آپ کی ذکر ہے، اس پہ ضرور جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی، اب یہ ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، تو ان تمام ایشوز کو جب بھی اگر قانون سازی کا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو بھی نیشنل اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موقف دیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی زیادہ ہم جمہوریت لے کر آئیں گے، جتنا ہی زیادہ ہمارا فریڈم آف دا پریس ہوگا، فریڈم آف دا جوڈیشری ہوگا، جتنا زیادہ فریڈمز ہوں گے اتنا ہم بہتری لے کر آ سکیں گے. سونیا کا پروسیس کیا بلاول بھٹو زرداری اڈیالہ جیل سے ملاقاتوں سے شروع کر سکتا ہے؟ آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے مگر اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وقت ہوا تھا تو تب دونوں طرف نے اپنی غلطیاں تو تسلیم کر لیے، رائٹ، کہ چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اور زیادہ تر جو ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا جو غلطیاں ہیں ہمیں وہ تمام غلطیاں کو تسلیم کر کے اپنی غلطیاں سے سیکھ کے ایک آگے کا راہ عمل طے کیا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں، نہ جمہوریت میں مانتے ہیں، نہ اس نظام میں مانتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے، میں ماننے کے لیے تیار کہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں، مجھ سے بھی
غلطیاں ہوئے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے جو آج اٹیالہ جیل میں ہے. اگر وہ اپنا غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کا ذکر پہلے ہی دن صدر زرداری نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نمبرز پورے ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی. سونیا سونیا ایک منٹ. مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے بھی وہ 2 مرتبہ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ باقی آفسر کیا ہے. ابھی کچے کے ڈاکو دیکھے تو وہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر. کچا کا ڈاکو بھی ایک تو آپ کے ایک تو ڈیلیور کیا اس لیے میں بنا رہا ہوں. تیسرا آپ کہاں سے ہو؟ کہاں سے ہو؟ نہیں پاکستان میں. کون سے شہر سے ہیں؟ چکوال سے. تو شاید چکوال کا ماشاءاللہ جو عوام ہے وہ سندھ میں جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کامیابیاں حاصل کی ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو، مگر سندھ کے عوام نے وہی کارکردگی دیکھ کے ہمیں یہ تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جہاں تک مراد علی شاہ صاحب یا میرا سندھ حکومت کا پرفارمنس ہے وہ تو ہمارا اکانومسٹ، ہمارا ایکیڈیمک حفیظ پاسا صاحب نے جو ہیومن سیکیورٹی انڈیکس پاکستان کا 2023 کا کتاب لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ تمام صوبے کے کمپیریزن کیا ہے. اور جہاں تک گڈ گورننس ہے، جہاں تک فریڈم آف وانٹ ہے، جہاں تک فریڈم آف فیئر ہے، وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹیز لیڈ سندھ حکومت نے تمام صوبوں میں انکلوڈنگ پنجاب کو بیٹ کیا ہے پرفارمنس میں. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم تبصرہ جب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہے تو کیسے چکوال میں مانتا ہوں مراد علی شاہ صاحب نے 1 ٹکا کا کام نہیں کیا، لیکن جہاں تک صوبہ سندھ ہے پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں نہ صرف بہترین تھا، مگر جو اب آنے والے میرے مسئلے ہیں ان کا حل کرنے کے لیے خاص طور پہ جو سیلاب متاثرین کے لیے ہم نے گھر بنا کے مکمل کر کے دینا ہے. ہمارا 50% تو سندھ کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ ایک سیلاب میں 50% ہمارے ادارے کو نقصان اٹھائے ہیں. ان تعلیمی اداروں کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. جس طریقے سے ہم نے وہ مفت علاج کے ہاسپٹلز خیرپور سے لے کے کراچی تک قائم کیے جو کہ چکوال میں نہیں ہے، وہ میں نے اب ہر ڈسٹرکٹ میں لے کر آنا ہے. تو یہ تمام کام پورا کرنے کے لیے مجھے مراد علی شاہ صاحب کی ضرورت تھا، تو اس لیے میں نے نہ صرف نامزد کیا مگر وزیر اعلیٰ بنایا اور اب میں جا رہا ان کا اوتھ میں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے انتخابی مہم میں بشارت راجہ نام ہے میرے بھی انتخابی تھا، وہ بشارت راجہ نہیں. آپ نے اپنی انتخابی مہم میں یہ بڑی شد و بد سے آواز اٹھائی کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو سیاسی قیادی کوئی نہیں رہے گا. اب اعلان جا رہے ہیں، آپ امداد کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ آواز شہباز شریف کے سامنے بھی اٹھائیں گے؟ اس وقت سینکڑوں قیدی سیاسی قیدی جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں. میں نے ضرور کہا کہ میں اگر وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ایسے ٹریتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کروں گا جو کہ نشاندہی کرے گا، اور اگر کوئی سیاسی قیدی نکلا تو ضرور سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کریں گے. مگر افسوس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں، تو میں تجویز تو ضرور دوں گا